بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے عشق ہو گیا، اور عشق کے حوالے سے بہت زیادہ اشعار اور کتابیں خریدی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عشق جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہماری بہن یا بیٹی سے کسی کو عشق ہو جائے تو ہم راضی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو کسی اور کی بیٹی یا بہن کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرنا اور جلے جلے اشعار اور گانے پڑھنا سننا، تو آپ الٹا ہو کر سوچیں کہ ہماری بھی بہن ہے، ہماری بھی بیٹی ہے، تو اگر اس کے بارے میں سوچ کر کوئی آدمی شعر پڑھے تو ہم کو غصہ آتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعف نساؤکم، پاک صاف رہو تو تمہاری گھر کی عورتیں بھی پاک صاف رہیں گی۔ ہمارے گندے افعال اور اخلاق کے اثرات ہمارے گھر پر ہوں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا فِي اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اس میں ایک لفظ ہے وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو، کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو، ورنہ آپ کے گھر کی خیر نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں، اپنے ذہن کو پاک صاف رکھیں۔ شریعت نے شادی کی جاتی ہے، 2 شادیاں کرو، لیکن گناہ سے بچو، حرام سے بچو۔ یہ بے سکونی کیوں ہے؟ نہ زبان پاک غیبت چغلی گالی، نہ پیٹ پاک حرام، نہ ناڑا پاک بدکاری اور گندے مسجد اور گندی گفتگو موبائل پر۔ تو اگر سکون چاہتے ہو تو زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، اور غلط باتیں مت کرو۔ لفظ عشق قرآن و حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں محبت کا لفظ ہے بس، اور محبت اور اللہ اور رسول سے ہے، اور امی سے ہے، بہنوں سے ہے، اپنی بیوی سے ہے، لیکن اس میں فرق ہے، فرق مراتب اگر نکنی زندگی۔ لہذا اپنے ذہن کو، دماغ کو، زبان کو پاک صاف کر لیجیے۔ بہت زیادہ اشعار اور گانے اور کتابیں اور اشعار کی بکس ہم پڑھتے ہیں۔ آپ اس کو سوچیں، کوئی اور آدمی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں یہ سب کچھ پڑھ رہا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو آپ بھی اس طرح نہ کریں۔ حلال کی طرف آئیں اور حرام سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق